بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں خضوع و خشوع اللہ کے لیے عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن نجات پائیں گے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ خشوع دو معنوں میں مستعمل ہے۔ بعض علماء نے اسے افعال قلب میں شمار کیا، جیسے ڈر، خوف، انبساط وغیرہ، اور بعض نے اسے اعضائے ظاہری کے افعال میں شمار کیا، جیسے اطمینان سے کھڑا ہونا، کسی کی طرف توجہ نہ کرنا اور بے پرواہی سے بچنا وغیرہ۔ خشوع کے معنی میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے یا فضائل میں سے۔ جو اسے فرائض سے سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے، بندہ کے لیے نماز میں وہی کچھ ہے جسے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے، اور فرمان الہی ہے، اقم الصلاۃ للذکر، اور غفلت ذکر کے مخالف ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا تکن من الغافلین، تم غافلین سے نہ بنو۔ اس دلیل سے انہوں نے فرائض نماز میں شمار کیا ہے۔ بہقی نے محمد بن سیرین علیہ رحمہ سے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ عبد الرزاق نے اس روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ آپ کو خشوع کا حکم دیا گیا، چنانچہ اس کے بعد سے آپ نے اپنی چشمہ مقدس کو سجدہ گاہ پر مرکوز فرمایا۔ حاکم اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، تب آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا۔ حضرت حسن علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ لہٰذا جب حضور قلب اور خشوع سے نماز پڑھی جائے تو انسان کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بغیر خشوع کے نماز رد کر دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہیں آیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی فریضت، حج کا حکم، طواف و مناسک حج کا حکم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر ان کی ادائیگی کے وقت دل میں ذکر خدا کی عظمت و ہیبت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نماز نے فحش اور برے کاموں سے نہیں روکا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت بکر بن عبداللہ علیہ رحمہ کا قول ہے کہ اے انسان، اگر تو اپنے مالک کے حضور بغیر اذن کے حاضر ہونا اور بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کے دربار میں داخل ہو جا۔ پوچھا گیا، یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، وضو کر، مکمل وضو کر لے، پھر مسجد میں چلا جا۔ اب تو اللہ کے دربار میں آ گیا ہے، اب بغیر کسی ترجمان کے گفتگو کر، اپنے خدا سے بات کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، ہم اول
ہم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپس میں بات کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس میں انسان کا دل اس کے بدن کے ساتھ شامل عبادت نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کافی فاصلے سے ان کے دل کی دھڑکن سنی جاتی۔ حضرت سعید تنوخی علیہ الرحمہ جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو ان کے چہرے اور داڑھی پر گرتے رہتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تو حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اس کے دل میں محبت ہوتی تو اس کے اعضاء پر سکون ظاہر ہوتے۔ حضرت علی کے بارے میں بیان کیا گیا، جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھا گیا، اے امیر المومنین، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہو گیا جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی تھی کہ اے اللہ، ہم اسے نہیں اٹھا سکتے اور میں نے اسے اٹھا لیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ گھر والے کہتے، آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہو جاتی ہے؟ آپ جواب دیتے، جانتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت حاتم سے ان کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے میں پوری طرح وضو کر کے اس کی جگہ آ جاتا ہوں جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب میرے اعضاء پر سکون ہو جاتے ہیں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس وقت کعبہ کو اپنے سامنے، پلصراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں، جہنم کو بائیں، ملک الموت کے پیچھے اور نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر اور امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں ران پر بیٹھتا ہوں، بائیں پیر کو بچھاتا ہوں اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں اور سراپا خلوص بن جاتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، خضوع و خشوع کی 2 رکعتیں سیاہ دل والوں کے لیے ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمان نبوی ہے، آخری زمانہ میں میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے، دنیا اور دنیاوی کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو بدترین چور بتاؤں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ نماز چرانے والے ہیں۔ عرض کیا گیا، حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر نمازی پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا، اور اگر نمازیں کچھ کم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، اگر میرے بندے کے کچھ نوافل ہوں تو ان سے ان نمازوں کو پورا کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق سے بہتر کوئی اور انعام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے۔ آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا، امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کے قریب آ گیا ہے
اور میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے ادا کروں گا۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے حضرت خلف بن ایوب علیہ الرحمہ نماز میں تھے کہ انہیں کسی جانور نے کاٹ لیا اور خون بہنے لگا، مگر انہیں محسوس نہ ہوا، یہاں تک کہ ابن سعید باہر آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا اور خون آلودہ کپڑے دھوئے۔ پوچھا گیا آپ کو جانور نے کاٹ لیا اور خون بھی بہا مگر آپ کو محسوس نہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا اسے کیسے محسوس ہوگا جو اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پیچھے ملک الموت ہو، بائیں طرف جہنم ہو اور دائیں طرف جنت ہو اور قدموں کے نیچے پل صراط ہو۔ حضرت عمر بن علیہ الرحمہ جلیل القدر عابد اور زاہد تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ایسا زخم پڑ گیا کہ اطباء نے کہا اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ آپ نے کہا کاٹ دو۔ اطباء نے کہا آپ کو رسیوں سے جکڑے بغیر ایسا کرنا ناممکن ہے۔ آپ نے کہا ایسا نہ کرو، بلکہ جب میں نماز شروع کروں تب کاٹ لینا۔ چنانچہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ کا ہاتھ کاٹ لیا گیا، مگر آپ کو محسوس بھی نہ ہوا۔